Sir, Israel is very close to America due to all the reasons we know. اور آپ نے تو ہسٹری کو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے. میں ذرا ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سے جاننا چاہوں گا, اس کے بعد میں ریسنٹ ایران اس پہ کانفلکٹ پہ آتا ہوں. اسرائیل امریکہ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے, جیسے امریکہ کی خواہش ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے, کیا امریکہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے؟ اور کیا مشرف صاحب کے دور میں جب قصوری صاحب فارن منسٹر تھے ایسا کچھ بڑا سیریس ہوا تھا معاملہ کہ امریکہ نے پرپوزل دیا ہو کہ اور پاکستان نے اس کو کسی بھی لحاظ سے سنا ہو, یا آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہمیشہ پاکستان نے؟ دیکھیں جی, اسرائیل کے ساتھ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بیک چینل کا, کوئی نہ کوئی خفیہ, کوئی نہ کوئی خاموشی سے رابطہ رہا ہے ہمارا. اچھا, یہ میں کہوں گا اسپیشلی جنرل ضیاء کے زمانے سے افغان جہاد میں اسرائیلی اسلحہ استعمال ہوا تھا سوویت یونین کے خلاف. اس کے بعد 1990s میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, لیکن کوئی باضابطہ ایسا دباؤ نہیں آیا امریکہ کی طرف سے سخت قسم کا کہ پاکستان ضرور یہ کام کرے. ہو سکتا ہے عرب ممالک پر آیا ہو, ہمارے پر نہیں آیا ہو, اور ہمارے لیے امریکن پاکستان تعلقات میں کوئی اسرائیلی فیکٹر اتنا میجر فیکٹر نہیں رہا ماضی میں. تو ابھی تک تو یہ تاریخ ہے, اور پاکستان کے موقف کے بارے میں ان کو معلوم بھی ہے, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے ان کو کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ہماری جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں, دے آر اسپیسیفک ٹو ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا, اور جس میں ہمیں مین تھریٹ ہندوستان سے ہے. تو ہمارا جو بیلسٹک اور نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہندوستان کے دفاع کے, ہندوستان کے جارحیت کے دفاع کے خلاف, دفاع کے لیے ہے. اچھا, ہم نے وہ اسرائیل کے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی ایشوز میں ہم نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیے کہ we are not seen in that light. بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی نا تھوڑا آپ کا ٹائم ڈومیسٹک پالیٹکس میں, باقی ہمارا اصولی موقف ہمارا اصولی موقف رہا ہے فلسطین پر, اور رہے گا, اور ہم قائم رہے ہیں اس پر, اور بڑا اسٹرانگ موقف رہا ہے, بلکہ عرب ممالک سے ہمارا زیادہ بہتر موقف ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس زوردار طریقے سے ہم نے اسٹینڈ لیا ہے وہ ہمیشہ لیا ہے. بالکل ٹھیک. سر, اس سے پہلے مشاہد صاحب میں آپ کے ساتھ ٹوٹل بات شروع کروں مڈل ایسٹ کی, ایران اسرائیل کی کانفلکٹ کی, میں بھی چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ سے 2-3 چیزیں ڈومیسٹک بھی اور جان لوں. آج آپ ہاتھ آئی گئے ہیں تو ہماری خوش قسمتی. مجھے بتائیے مشاہد صاحب کہ جی نہیں میں ہاتھ آتا رہوں گا, میں ادھر ہی ہوں, I'm not going anywhere. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مشاہد بھائی, یہ بتائیے کہ یہ جو سینیریو ہے پاکستان کا, اب لیونگ اسائڈ یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ سٹیبلٹی, آپ اور میں تو وٹنس ہیں, مشرف صاحب کے دور میں نے جرنلزم کا آغاز کیا پی ٹی وی نیوز سے, آپ اور میں وٹنس ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ فوجی عامر کسی کو کہہ لیں یا فوجی عامر نہ بھی کہیں, اس کو پاورفل گائے کہہ لیں, سٹیبلٹی آئی ہے فوج کی وجہ سے. اکنامک مشرف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ تاریخ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر آئی. تو اسی طرح اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی وجہ سے بڑی سٹیبلٹی آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہوتا یہ کہ ایوری سچ اسٹیبلٹی brings instability in the political infrastructure of this country. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو آئسولیٹڈ, اپنے آپ کو ڈسگرنٹڈ, اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس اسپیس ختم ہو گئی ہے. خاص طور پہ تحریک انصاف یہ سوچتی ہے. ایون دوسری پارٹیز بھی جو پاور میں وہ بھی دبے دبے لفظوں میں کہتی ہے کہ ہمارے پاس اسپیس ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی عمران خان کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہا ہوتا ہے. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ تحریک انصاف, ان کے پاس کوئی سپیس رہ گئی ہے ابھی؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذرا ری انوینٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, کہ ہماری 30 سال سے روایتی پالیٹکس چل رہی ہے. اب ہمارے ہاں جو سو کالڈ رولنگ پارٹیز میں بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہی ہے نا کہ ایک چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بن جائے پرائم منسٹر, دوسرا چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی بن جائے پرائم منسٹر. آپ نے ویژن کیا دینا ہے ملک کو 21ویں صدی کو آگے لے جانے کے لیے؟ اور whether you like it or not, پاکستان کے سسٹم میں پاکستان آرم فورسز آر دا سینٹر آف گریوٹی ان ٹرمز آف اسٹیٹ اسٹیبلٹی. ان کا ایک رول ہے, اور وہ چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں ایک ریئلٹی ہے. آپ دیکھیں نا, اب جب ایشوز آتے ہیں تو پھر آپ ہمیشہ سب سیاسی جماعتیں بشمول اپوزیشن کہتے ہیں دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو راولپنڈی. ان کا کندھا بھی استعمال کرنا ہے پاور آنے میں, اور ان کو استعمال بھی کرنا ہے اپنے مخالفین کو ختم کرنے میں. تو یہ یا تو اپنے پاؤں میں کھڑے ہوں, آپ اپنی پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت لائیں, ایشوز کی سیاست کریں,
کو ویژن دیں 21ویں صدی کا کہ ہم اس ملک میں غربت کیسے ختم کریں گے, کرپشن کیسے ختم کریں گے, بہتر گورننس کیسے لائیں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سفارشی کلچر ہے, میرا بندہ اس کو لگاؤ ادھر, میرے بندے کو ادھر لگاؤ, یہ ساری مقصد یہی بحث ہوتی ہے. کوئی جو چیز بھی ہو, میرا بندہ کون ہے, تو وہ اس سے آپ آگے نکلیں, آپ ملک کی بات کریں, نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں, قومی مفاد, نہ کہ اپنی ذاتی مفاد کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی پولیٹکس اب پولیٹیکل ٹرائبلزم ہو گیا ہے, یہ قبائلی سوچ. جیسے ہم مذاق سے قبائلی کہتے تھے, قبائل والے کہتے ہیں جی قبائلی تو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, ہم تو قبائلی نہیں ہیں. ہاں وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قبائلی تو آپ لوگ ہیں, کہ آپ کی سوچ ہے کہ اپنے قبیلے سے, اپنی پارٹی سے, اپنے جو بھی ذات پات سے یا اپنے لائلسٹ سے آگے نہیں دیکھنا آپ نے. تو یہ مشاہد صاحب ایک سوال دونوں پارٹیز کے حوالے سے, ایک سوال, ایک پی ایم ایل این کے حوالے سے اور ایک پی ٹی آئی, اس کے بعد میں انٹرنیشنل پولیٹکس میں جاؤں گا. سر مجھے بتائیے کہ میرے خیال میں اسپیسیفک پارٹیز کی بات نہ کریں, میں ایشوز کی بات کریں تو بہتر ہے. میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو اسپیسیفک پارٹیز, آپ اس میں ہمیں پتہ ہے پارٹیز کا کیا حال ہے آج کل کے دور میں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آپ براڈر بات کریں, ایشوز کی بات کر لیں. تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پاپولر پولیٹکس کا خاتمہ ہو گیا اب, کیونکہ پاپولر پولیٹکس کچھ بھی کر لے, جب تک کہ طاقتور ساتھ نہیں ہوں گے وہ پاور بھی نہیں آ سکتے, اور جو پاپولر نہیں ہیں اگر وہ پاپولر نہیں بھی ہیں, طاقتور ساتھ ہے تو آ جائیں گے. یہی سیاست, یہی پیٹرن ہے سمجھا جائے اس ملک میں ڈیموکریسی کا. نہیں, آئی تھنک پرماننٹ فیکٹر نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے, بڑا اچھا ہوا ہے, ہم نے فتح حاصل کی ہے, ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہوئی ہے, پاکستان کی ماشاءاللہ ایک پذیرائی مل رہی ہے انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی. اس وقت ہے دست شفا کی, ہیلنگ ٹچ کی. اور میرے خیال میں وہ کہتا تھا نا چرچل, میگنینمٹی ان وکٹری, کہ جب اب فتح ہو تو دل بڑا کریں. واہ. اور نیلسن منڈیلا سے, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا ایز انفارمیشن منسٹر جب وہ تشریف لائے تھے ایز پریزیڈنٹ 1999 میں. میں نے پوچھا تھا نیلسن منڈیلا صاحب سے, میں نے کہا کہ سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے ایک لیڈر کی, لیڈر کی بات کر رہا ہوں, چاہے خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو. انہوں نے کہا جینروسٹی, واہ, دل بڑا کریں. تو ہمارا جو ہے نا دل بڑا ہونا چاہیے. ہم ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن آلسو, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں, ملک کو جوڑیں اور آگے لے کے چلیں. اس وقت آج مجھے 2-3 مسلمان امبیسڈرز ملنے آئے تھے, اور بلکہ ترکی کا امبیسڈر آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا پاکستان شوڈ پلے اے لیڈرشپ رول, کہ ہمارا آپ کے میں اتنی جان ہے آپ کے ملک میں, اور آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کہ ہم مل کے سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ. تو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اس خطے میں بھی. ہمارے اب وہ پرانا مے کے بعد حالات تبدیل ہوئے ہیں, تو اس موقع کو ہم فائدہ اٹھائیں ملک کی خاطر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر لوگ اپنے آپ کو قائدین کہتے ہیں, قیادت کا مطلب ہوتا ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ کا مطلب ہے شو لیڈرشپ ٹو دا پیپل. صرف اپنے وہ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر نہ بندر بانٹ میں نہ پھنسے رہے کہ کس کو کیا دینا, کس کو کیا لگانا ہے, اور کچھ لو کچھ دو, ہمارا جو پھنسے ہوئے اس ٹرانزیکشنل پالیٹکس میں. مجھے تو لگتا ہے سر یہ سسٹم اب اس طرح ہی چلے گا, اور میرا نہیں خیال کوئی بڑی چینج آنے, لیکن اب تو ہم جیت بھی رہے ہیں, اور ہم امپورٹنٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ہم پاورفل بھی ہو رہے ہیں, اور بہت حد تک پاورفل ہو رہے ہیں, بہت حد سے زیادہ بڑھ کے پاورفل ہو رہے ہیں. یہ سسٹم ایسے ہی رہے گا, اور جو کچھ لوگوں کو امیدیں تھیں ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ تو بالکل ہی الٹی ہو گئی. ٹرمپ آئے تو ہیں, لیکن وہ مل کس سے رہے آج, وہ کس کو باس سمجھ رہے ہیں پاکستان کا, کس کو وہ ان کی توقعات کے برعکس ہو گیا جو کچھ لوگ سوچ رہے تھے.